دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائے روحانیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں رہنمائے روحانیات یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پہلے اعمال کی طرح یہ عمل بھی میرا بے حد پسند آئے گا۔ دوستو، آج کے ہمارے عمل کا عنوان ہے الادین جن کی حاضری۔ دوستو، یہ وہ جن نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے کتابوں میں یا فلموں میں یا ڈراموں میں سنا ہوگا۔ یہ حقیقت میں ایک ایسا سفلی جن ہے جو بہت زیادہ طاقت کا حامل ہے، بہت زیادہ طاقتور جن ہے۔ یہ ایک سفلی دنیا کا ایک بہت ہی خاص جن ہے جس کی تسخیر آسان ضرور ہے، مگر اس میں پرہیز بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جو انسان ان پرہیز کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر عمل کرتا ہے اس کو عمل میں 100% کامیابی ہوتی ہے۔ جو انسان پرہیز نہیں کر سکتا وہ آج کے میرے عمل کو کبھی بھی نہ کرے، ورنہ اسے عمل کی رجت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان پر اس عمل کی رجت ہو جاتی ہے تو میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اس عمل میں جو شرائط ہیں، جو پرہیز ہیں، جو طریقہ کار ہے، میں سارا تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کو عمل میں کسی طرح کے کوئی بھی رجت یا کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، پہلی بات تو یہاں پر اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آ جاتے ہیں۔ جلالی اور جمالی پرہیز میں ہر طرح کے گوشت اور کچی سبزیوں کا پرہیز کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، شادی شدہ افراد جب تک آپ یہ عمل کر رہے ہو اتنے دن تک آپ نے حقوق زوجیت سے پرہیز کرنا ہے، مطلب ہم بستری نہیں کرنی ہے، ورنہ اس عمل کی آپ پر اگر رجت ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسی بیماری آپ کو لگ سکتی ہے جس کا علاج ناممکن ہوگا۔ دوستو، اس عمل میں جب بھی آپ پرہیز توڑو گے تو آپ کو بہت بری طرح سے تھپڑ پڑنے کا بھی اندیشہ ہے، مطلب آپ کو تھپڑ پڑ سکتا ہے۔ اس تھپڑ کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ بیمار ہو جاؤ گے کہ آپ کی طبیعت بحال ہوتے ہوتے بہت عرصہ بیت جائے گا۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہر طرح کا پرہیز اپنے دماغ میں بٹھا لینا کہ یہ پرہیز ہیں، اس میں یہ آپ نے لازمین کرنے ہیں۔ اگر پرہیز آپ بہت زیادہ ایزیلی لے لو گے تو آپ اس عمل کو کبھی بھی کامیابی تک نہیں لے جا سکو گے۔ دوستو، اس عمل میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ عمل 40 دن کا یہ عمل ہے، اور 40 دن تک آپ نے ویران جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے جہاں پر کم سے کم 4 سے 5 سال تک لوگوں کا گزر بسر نہ ہوتا ہو اس جگہ پر۔ مطلب 4 سے 5 سال تک وہاں پر کسی بندے کی نہ رہائش ہو، نہ وہاں سے گزر بسر ہوتا ہو، یعنی کہ شہر سے بہت دور ہٹ کر جگہ ہو جہاں پر آپ یہ عمل کرو۔ اس عمل میں ایک بات اور خیال رکھنی ہے کہ آپ کے کانوں میں آوازیں نہ آتی ہوں، مطلب اگر روڈ پر بھی وہ جگہ ہے تو آپ نے وہاں پر بھی بیٹھ کر یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اور اگر دوستو آپ اس عمل میں پرہیز کو توڑ دیتے ہو یا پرہیز غلطی سے آپ سے ٹوٹ جاتا ہے تو دوستو ایک بات اپنے مائنڈ میں یہ سیٹ کر لینا کہ آپ پر بہت بری اس عمل کی رجت ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس طرح بیمار ہو سکتے ہو کہ آپ کو ٹھیک کرنا کسی بھی بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا، اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا کہ اگر آپ پرہیز پورے جلالی اور جمالی اور اپنے ساتھ جو بھی بیت رہا ہے اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کر کے اس عمل کو کر سکتے ہو تبھی کرنا، ورنہ اس عمل کو کبھی نہ کرنا۔ دوستو، یہ عمل آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت کے لیے بہت ہی نایاب اور ایک پائیدار عمل ہے۔ اس عمل سے آپ ہر طرح کا کام لے سکتے ہو۔ دوستو، بہت ہی طاقتور جن ہے سفلی دنیا کا۔ یہ ایک ایسا جن ہے جس کا نام آپ نے کتابوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، بہت ساری کہانیوں میں بھی پڑھا ہوگا، مگر یہ عمل اس سے بہت زیادہ ہٹ کر ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک عمل ہے۔ اس کی حاضرات اتنی مشکل نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہو، صرف اس میں پرہیز ہے۔ جو انسان پرہیز پر قابو پا لیتا ہے، مطلب پرہیز پوری طرح سے کر لیتا ہے، وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکتا ہے اور بہت ہی جلدی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پرہیز کو بالکل اس طرح سے لے کر چلو گے کہ آپ نے جو بات میں نے کہہ دی ہے وہی کرنی ہے تو یقیناً 40 دن سے پہلے آپ کے پاس حضرت بھی آ سکتی ہے۔ دوستو، جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں 3125 بار وہ یہ ہیں: یا دائل یا الادین،
یا دائل یا الدین، یہ الفاظ ہیں جو 3125 بار 40 دن تک پڑھے جائیں گے۔ اور دوستو 40 دن کے اس عمل سے ہی آپ کو کامیابی ہو جائے گی، اور یہ 100% کامیابی ہوگی۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے یا اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی سفلی طاقتیں ہیں یا کوئی جنات یا کچھ بھی ایسا ہے، تو وہ یہ عمل ہرگز نہ کرے۔ اور دوستو ایک بات میں اور بتا دوں، بہت سے دوست اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان قوتوں کی مدد لیتے ہیں۔ مطلب کوئی انسان کی اگر نوکری نہیں لگ رہی تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں حاضرات کر کے اپنے مسائل کو حل کر لوں گا، تو وہ غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر پہلے سے یا تو کسی ستارے کی نحوست ہوگی یا جادو ہوگا، جس کی وجہ سے آپ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ دوستو وہی انسان یہ عمل کرے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں یہ عمل کر سکتا ہوں، میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اور دوستو ایک اور بہت بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ اپنے مائنڈ کو اس طرح سیٹ کر کے عمل کیا کرو کہ شروع کرنے سے لے کر آخری دن تک آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہ آئے کہ اس عمل میں ناکامی ہوگی۔ آپ عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہو کہ آپ کو عمل میں کامیابی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اس عمل میں کامیاب ہو پاؤں گا بھی یا نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ باتیں اپنے دماغ سے آپ نکال کر پھر عمل کرو، ناکامیابی ہو پھر کہنا۔ باقی دوستو اپنے ہمزاد کو طاقتور کرنے کے لیے لوہے ہمزاد ضرور بنوا کر پاس رکھو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ اگر کوئی بھی، چاہے میرا ہے یا کسی بھی دوسرے انسان کا وہ عمل ہے آپ کرتے ہو، تو آپ کو اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا۔ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اعمال تو کیے ہوتے ہیں، مگر وہ جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ مطلب حاضرات تو ان کے پاس آ جاتی ہے، مگر وہ ان کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ جب سامنے آئیں گی تو وہ ان کا کام کریں گی۔ اس کو باہر نکالنے کا، ان چیزوں کو دیکھنے کا جو گر ہے وہ لوہے ہمزاد ہے۔ یہ کوئی میں آپ سے پیسے ہیٹنے والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک جرنل بات ہے۔ جب آپ کا اپنا ہمزاد ان چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوگا تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آٹومیٹکلی آ جائیں گی۔ اور دوستو ہر عمل میں صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ آپ کے اوپر اس عمل کا ایک تو بوجھ نہیں آئے گا، دوسرا آپ کے ساتھ حادثات اور ایکسیڈنٹ وغیرہ جیسی پریشانیاں، مشکلات نہیں آئیں گی صدقہ و خیرات کرنے سے۔ خاص کر صدقہ ضرور کریں، خیرات اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو نہ کریں، صدقہ ضرور دیں ہر عمل کا۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کسی بھی عمل کا دباؤ یا بوجھ نہیں آ پائے گا۔ اور دوستو یہ عمل الدین جن کی جو حاضری کا عمل ہے، یہ آپ نے ویران جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور 40 دن تک کرنا ہے۔ 40 دن تک کرنے میں ہی آپ کو اس عمل میں فائدہ پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس اس عمل کی حاضری نہیں ہوتی تو غائب سے آپ کے پاس ہر مسائل کا حل پہنچ جایا کرے گا، آپ کا ہر مسئلہ غائب سے ہی حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوستو یہ عمل آپ شروع چاند میں نوچندی جمعرات سے یہ شروع کر سکتے ہیں۔ اور دوستو ایک بات کا خیال رکھیں کہ نوچندی جمعرات کے دن میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کمر در عقرب نہ ہو اور کوئی نحس ٹائم نہ ہو۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے بھی انہیں اعمال میں کامیابی نہیں ہوتی۔ دوستو کمر در عقرب ایک ایسا نحس ٹائم ہے جو کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، اس نحس ٹائم میں اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ کا کام وہ پورا نہیں ہوگا۔ جو لوگ ستاروں کے متعلق جانتے ہیں یا ستاروں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں ضرور نالج ہوگا۔ دوستو یہ ساری چیزیں ایک جنتری میں مل جاتی ہیں جو کہ بازار میں آپ کو 150-200 روپے میں اویلیبل ہو جائیں گی۔ آپ وہ اپنے پاس رکھ لو، اس میں آپ کو ایک ایک چیز واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ کون سا ٹائم کب نحس ہو رہا ہے۔ اس میں بہت ہی واضح لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم آج نحس ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، بہت تفصیلاً لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ موجود ہوگی تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے یہ چیزیں معلوم کرنے کی ٹینشن نہیں رہے گی۔ دوستو امید کروں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے ہر چیز کو الگ الگ کر کے واضح طور پر بتا دیا ہے، جس سے آپ کو کامیابی میں آسانی ہو سکے اور کامیابی ہو سکے۔ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی انسان کو، ورنہ عمل اگر آپ الف الف بھی پڑھتے ہو تو آپ کو اس میں بھی حاضرات ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو آپ کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو جائز رکھو، پھر آپ کو عمل میں ناکامی ہو تو مجھے کہنا۔ جب آپ جائز مقصد رکھ کر چلو گے تو آپ کو 100% کامیابی ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ دوستو امید کروں گا کہ آپ کو میری ہر بات سمجھ آ گئی ہوگی، ہر بات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی، میرے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے، جو بات ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور دوستو ہمارے اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس سے آپ لوگوں کے ذریعے ہی فیض مل سکتا ہے اور پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلے آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔